اچھا، آج کی نشست میں ہم ایک اور فضیلہ اور رذیلے پہ گفتگو کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے اخلاص اور نفاق. ٹھیک ہے، تو ہم آپ دونوں مہمانان سے یہ سمجھیں گے کہ اخلاص کیا ہے، اور اس کے مقابلے پہ جب لفظ نفاق بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور بطور اخلاقی فضیلہ اخلاص کس طرح سے ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور نفاق سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں گے. تو میں گفتگو کہاں سے شروع کروں؟ ارجمن صاحب آپ سے یا فرح صاحبہ سے؟ ارجمن جی، السلام جی علیکم آپ سر. سے جی اخلاص. اوکے، سو روٹ ورڈ اگر اس کا دیکھا جائے تو خا لام صاد قرآن مجید میں تقریباً 31 دفعہ 31 ٹائمز یوز ہوا ہے. اور کسی بھی چیز کو اس انداز میں اگر لغوی دیکھا جائے مان تو اس انداز میں صاف کرنا یا ہونا کہ کوئی اس میں داغ دھبا کوئی بلیمش اس میں نظر نہ آئے، سو یعنی کہ ایبسلیوٹلی کلین، ایبسلیوٹلی پیور. سو امام راغب اصفہانی نے بیسکلی ہمیں اس کا کمپیریزن دیا کہ صافی ایک لفظ بولا. انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صافی وہ چیز ہے جو شروع سے ہی صاف ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس پہ پہلے سے کوئی گند ہو، بٹ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کوئی دھبا لگا ہو اور اس کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کو بالکل جیسے انہوں نے اگزامپل دی کہ پانی جو ہے، اگر پانی میں کوئی کثافت ہے، کوئی گندگی ہے، اور اس کو آپ فلٹر کرتے ہو تو وہ پانی پھر پینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو فلٹریشن کے بعد پانی آپ کا پینے کے قابل ہو جاتا ہے، تو پانی کو آپ خالص بنا دیتے ہو، پیور بناتے ہو. سو اللہ تعالیٰ بھی بیسکلی ہم سے، مسلمانوں سے چاہ رہا ہے کہ ہم ایک ایمان کی چھلنی سے گزریں. ایمان کی چھلنی میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو فلٹریشن کی چیزیں رکھی ہوئی، اس چھلنی سے گزار کے اپنے آپ کو پیور کریں. اور اس میں سب سے پہلے سب سے ضروری چیز اپنی نیت کو پیور کرنا ہے. کیونکہ ایک حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے عمل کو صالح بنا دے، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں سے کسی کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھے. سو یہ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ کو اپنی نیت کو، اور نیت کا خلوص ٹو بی آنیسٹ انسان کے علاوہ کوئی بھی، اللہ دیکھ سکتا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ نیت کا خلوص تو جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی صرف ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. سو ہماری نیت کا جو خلوص ہے وہ صرف یا تو مجھے پتہ ہے کہ میں خالص ہوں اپنی نیت میں، یا پھر اللہ کو پتہ ہے. سو یہ اگین یہ بڑا ایک تو آپ اس میں او میں بھی آتے ہو اللہ کی، اور آپ کو یہ اسکیری بات بھی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی دفعہ قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سو جو نیت بھی کر رہا ہے بندہ، تو سب سے پہلے تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ اخلاص سے مخلص عمل ہو، اور اس کو اخلاص نیت کی دعا کرنی چاہیے. سو نیت کو خالص کرنا. پھر اس کے بعد آپ اب جو ہم باقی فضائل کی بات کی، صبر، شکر، یہ سارے اس سے گزر کے ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ کس قابل بنانا ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی تعلق ڈیولپ کریں جو کہ کسی اور سے، دنیا کی کسی اینٹی سے اس قسم کا تعلق نہ ہو، اس طریقے کی محبت ہو، اس طریقے کا خوف ہو، اس طریقے کا توکل ہو. یعنی کہ جب میں دنیا میں معاشرے میں رہ رہی ہوں تو خاندان میں آبویسلی اپنی فیملی سے بھی بندہ محبت کرتا ہے، دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے. آپ ڈپینڈنٹ بھی ہوتے ہو فیملی میں بھی، اپنے لوگوں پر بھی، بہت ساری چیزوں میں آپ ایک دوسرے سے تعاون کیے بغیر زندگی تو نہیں گزار سکتے ہو. آپ کو خوف بھی ہوتا ہے، رشتوں میں بھی خوف ہوتا ہے، دوستوں سے بھی، اپنے ورک پلیس پہ بھی. سو یہ سب جذبات تو آپ کے لوگوں میں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب سے ہٹ کر ایک ڈفرینٹ قسم کی محبت، ایک ڈفرینٹ قسم کا خوف، ایک ڈفرینٹ قسم کا توکل، ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں چھلنی بتا دی کہ آپ اپنے آپ کو فلٹر کرو، جو آپ کے اندر رذائل ہیں اس کو پاک کرنے کی کوشش کرو، نیت کو خلوص والا کرو، اور پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخلص اور مخلص کا جو فرق بیان کیا ہے کہ مخلص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر دیا. سو دعا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کچھ ممکن نہیں ہے. سو اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ڈال دے کہ ہمیں خالص کر دے. سو should I talk about نفاق at the moment اور ہاں تھوڑے سے بتا دیں اس کے مقابلے پہ آپ نفاق کو کیسے رکھ لیے؟ جی، تو نفاق مجھے لگتا ہے کہ نفاق از بناوٹ، دکھاوا، ریاکاری. آپ کی ایک تو ہوتا ہے اعتقادی نفاق کہ آپ دل میں سے آپ بالکل انکار کریں، لیکن معاشرے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا کہو کہ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان شو بھی کر رہے ہو، لیکن آپ کا دل میں کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں، وہ تو اعتقادی نفاق ہو گیا.
ایک عملی نفاق بھی ہوتا ہے کہ دل سے آپ واقعی مسلمان ہو, دل سے آپ اپنے آپ کو بالکل کہتے ہو کہ آپ اللہ رسول پہ یقین بھی رکھتے ہو, آپ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہو, لیکن اپنی سستی کی وجہ سے, اپنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے آپ میں وہ نہیں آتی, بات اتنے مخلص نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اگر اعتقادی نفاق ہے تو وہ تو پھر اٹس لائک یو نو, یہ تو اللہ درک الاسفل ہے اس کے لیے. جی, اور اگر اللہ تعالیٰ توبہ کر تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن عملی نفاق کے لیے انسان کو, کیونکہ ہم سب میں کسی نہ کسی طور کا عملی نفاق تو ہے, سو اس کو نکالنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے, اخلاص نیت کی دعا کرنی چاہیے, اور پرسیویرنس کے ساتھ جو ہے, کیونکہ آپ کو پرسیویرنس مطلب آپ کو ثابت قدم رہتے ہوئے, آپ یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان, جو جیسے رمضان کے مہینے میں آپ, میں نے کسی کی بات سنی تھی اور بڑی مجھے اچھی لگی کہ آپ رمضان میں 16 قرآن ختم کر لیں اور عام حالات میں قرآن پہ ڈسٹ پڑی رہے, تو یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ آپ تھوڑا عمل کرو, خلوص نیت سے کرو, مخلص ہو کر کرو اور مسلسل کرو. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں again I'm not undermining those people who just you know, but extra عبادت ضرور کرنی چاہیے, اہتمام بھی کرنا چاہیے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی وہ سب چیز بند کر دی جائے. اٹس اے کانسٹنٹ تھنگ. اگر آپ جو چیز رمضان میں کر رہے ہو, اور افطاری کی دعوت بھی لوگوں کو دینی چاہیے. افطاری کی دعوت مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چاہیے اس کو سمپل سے, اپنے کھانے کو بھی سمپل رکھا جائے, اور یس آپ دوستوں کے ساتھ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوستوں خاندان کے ساتھ یس, لیکن اس کو سمپل رکھا جائے, اس کو بہت زیادہ اسراف نہ کیا جائے. یہ صرف دوستوں اور خاندان تک ہی افطار کی دعوت محدود نہیں, کچھ اور لوگ بھی اس میں اساتذہ کی دعوت. جی جی, چلیں فن صاحب آپ بتائیے کہ بھئی یہ افطار پارٹی پہ میرا سے آپ کی توجہ مبذول کرائیے تاکہ آپ یاد رکھیں. تو آپ ذرا بتائیں نا کہ اخلاص بطور فضیلہ اور نفاق بطور رذیلہ کیا ہے؟ جی سر, اخلاص جو ہے میرے خیال سے کہ اتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کی کچھ آیات بھی دیکھ لیں اس حوالے سے, کہ جیسے کہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو عبادت اور جو دین چاہیے ہم سے وہ خالص چاہیے, یعنی اس میں ٹوٹل خلوص ہو. اس میں جیسے ارجمن نے بہت خوبصورتی سے اس کو سارا بہت اچھا ایکسپلین کر دیا کہ اس میں ایک یعنی وہ پیوریفائڈ ہو, خالص چیز ہو. جیسے ہمیں بھی, ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہمیں بھی ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک خالص فارم میں ملے, اس میں ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ والی چیز کوئی بھی لینا پسند نہیں کرتا. جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے وہ پوری, ہم پوری کی پوری چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پیور فارم میں, شہد ہے, دودھ ہے, کوئی بھی چیز ہے. تو انسان کی طبیعت میں بھی یہ چیز ہے, اور اللہ رب العزت کو ہم سے جو ہے وہ خالص اطاعت اور خالص عبودیت چاہیے. یعنی اس میں ذرا سی بھی کوئی شرک یا نفاق کی آمیزش نہ ہو. اگر ہم نے ایک کوئی کام ہے, کوئی نیکی کا کام جو ہم نے کسی اور یعنی اس نیت میں ہماری کچھ ملاوٹ ہو رہی ہے, کہ اس کا تعلق ظاہر ہے آپ کی نیت سے ہے, آپ کے دل سے ہے. تو آپ کی نیت فار ایگزامپل کوئی صدقہ یا خیرات آپ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن ساتھ اس میں ایک ملاوٹ یہ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے اندر ایک یعنی خود پسندی ہے, تکبر ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں. تو اب آپ جو ہے آپ کی نیت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ مجھے لوگوں سے تعریف بھی چاہیے اور تھوڑی سی مجھے شہرت بھی چاہیے. اب یہ اگر کام آپ اس نیت کے ساتھ کریں گے تو جیسے ارجمن نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یا اللہ جانتا ہے یا آپ کے دل میں آپ خود اپنا حال جانتے ہیں, کیونکہ نیتوں کا حال کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو اس میں اب یہ جو عمل ہے یہ ملاوٹ والا عمل ہو گیا, اور یہ اس میں ریاکاری آ گئی. اور انفارچونیٹلی چاہے کتنا بڑا چیریٹی کا کام ہو, اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے لیے جب اللہ تعالیٰ اس کو میزان میں تولیں گے تو وہ اس میں جو ریاکاری ایڈڈ ہے, اس میں جو آپ کی نیت میں کھوٹ ایڈڈ ہے, اس کی بنا پر وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا. اینڈ اٹ از ویری ویری اسکیری. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ نیت اور خلوص یعنی اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا از دا بیس لائن. کیونکہ ایک بہت مشہور حدیث ہے, حدیث کا حصہ ہے, حدیث تو کافی طویل ہے, اس کا حصہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یعنی جو فائنل فیصلہ ہوگا
جو ججمنٹ ہوگی اس میں اللہ رب العزت جب ہمارے اعمال کو تولیں گے تو اس میں وہ اعمال کی کوانٹٹی نہیں ہوگی صرف، اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو نیت اٹیچ تھی وہ اس کو وزن دے گی. اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاؤنٹلیس احادیث بھی ہیں اس حوالے سے. اینڈ اگر آپ سورہ بقرہ میں جو اسپینڈنگ کے حوالے سے جو آیات ہیں کہ جن میں فرمایا گیا کہ وہ ایک بڑے خوبصورت میٹافر کے تھرو اس کو ڈسکرائب کیا گیا کہ تم ایک یعنی بیج بوتے ہو اور اس میں پھر جب اس میں سے جو وہ نکلتا ہے پھل یا جو اناج نکلتا ہے اس میں پھر یعنی کتنی ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے دانوں کی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنا خالص وہ ایکٹ تھا، جتنا وہ اس کے اندر وہ نیت اس کے پیچھے جتنی خالص تھی اتنا زیادہ اس کا جو اجر ہے وہ ملٹیپلائی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا مفہوم بیان کری ہوں کہ ایک شخص حلال رزق سے، حلال کمائی سے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتے ہیں اس صدقے کو جیسے تم میں سے کوئی اپنے کسی یعنی بہت قیمتی مال کو پالتے ہو، یعنی کسی جانور مویشی کو. اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ شخص ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر دیں گے. تو وہ حیران رہ جائے گا، وہ کہے گا یہ تمہارا وہ صدقہ ہے، کیونکہ وہ جو نیت تھی وہ اس کو وزن دے دے گی. تو مجھے لگتا ہے اور اسی طرح جو شیطان کے حوالے سے جو شیطان نے چیلنج کیا سورہ اعراف کی آئی تھنک غالباً آیت 40 آپ کہہ رہے تھے، تو اس میں اللہ رب العزت نے جب اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تمہارے یعنی آپ کے بندوں پر حملہ آور ہوں گا اور ان کی مختلف یعنی جو جبلت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کے تھرو میں اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کروں گا، حملہ آور ہوں گا، ان کو بہکاؤں گا. مگر شیطان نے بھی یہ ایڈمٹ کر دیا کہ جو آپ کے خالص بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. اینڈ آئی تھنک مجھے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کی نیت اتنی خالص ہو جاتی ہے کہ آپ کو سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اللہ کے چہرے کے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کافی حد تک یعنی ایک یو بیکم کائنڈ آف امیون ٹو آل دس. پھر آپ کو نہ آپ کو وہ تعریف چاہیے اور نہ وہ تعریف آپ کو بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ آپ کو تکبر میں مبتلا کرے گی، مطلب وہ اثر ہی نہیں کرے گی آپ کے اوپر، بیکاز آپ کا جو گول ہے یا جو آپ کی چاہت ہے وہ ایک ہی طرف ہے ڈائریکٹڈ. سو یو آر سو کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ تو وہ پھر ڈفرینٹ قسم کے جو اٹیکس ہیں یا فتنے ہیں وہ آپ کو نہیں ہلائیں گے. صحیح. اور نفاق جی، اور نفاق جو ہے obviously وہ ایک بہت ہی پست اور ایک شیلو کیریکٹر ہے. اینڈ انفارچونیٹلی یہ کس طرح کریپن ہوتا ہے یہ بھی جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ آئی تھنک احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو واچ کریں کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو رہا. اس میں بیسکلی یہ ہے کہ انسان یعنی اندر سے وہ کچھ اور ہے اور دل میں اس کے کچھ اور فیلنگز ہیں اور جو اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور obviously وہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں میں اچھا دکھنا چاہتا ہے اور وہ ہر گروپ میں، ہر سوشل سرکل میں ایکسیپٹیبل ہونا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر کوئی قبول کر لے اور ہر جگہ سے وہ مادی جو ہے فائدے جو ہے وہ حاصل کرتا رہے. وہ ایک طرف نہیں ہو سکتا، نہ وہ بہادر ہے نہ وہ لائل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی گرا ہوا کردار ہے. تو اخلاص جو ہے وہ انسان کو بہادر بھی کرتا ہے، وہ انسان کو وفادار بھی بناتا ہے. نفاق جو ہے وہ انسان بیسکلی وہ انسان بزدل ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ مفاد پرست انسان ہے اور وقت آنے پر وہ جس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے وہ اس سے پیٹھ موڑ لے گا کیونکہ اس کو لگے گا کہ اب یہاں فائدہ نہیں ہے، اب اونٹ کسی اور کروٹ بیٹھ رہا ہے، اب میں اس گروپ میں ان ہو جاتا ہوں. تو اٹس اے ویری یعنی دنیاوی معیار سے بھی، یعنی اگر کوئی دینی معیار سے نہ دیکھے تو دنیاوی معیار سے بھی ایک بہت پست اور گرا ہوا کردار ہے. ہمارے چینل کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ایک کے ساتھ وہ کرتا ہے اور کوئی واضح ایک طرف لے کے موقف لے کے بیان نہیں کرتا، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے پھر تو نفاق کچھ ہو گیا. بالکل بھی نہیں. انہوں نے آپ کے چینل کو اور آپ کے انداز کو جو ہے نا سمجھا نہیں ہے انفارچونیٹلی. جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے اور جتنا میں جانتی ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اس طرح کا کہ جس میں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی فلسفی کو
بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی یعنی ایک آزادانہ ماحول، ایک بغیر تعصب کا ماحول کہ جس میں کہ وہ اپنی پوری فلسفی کو اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر سکیں. اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ان سے سوال کرتے جاتے ہیں وہ سوال ان کو ان کی جو آئیڈیالوجی کی جو روٹ ہے وہاں تک جانے پہ مجبور کرتے ہیں. اور سم ٹائمز کچھ ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جن کے ان کے پاس شاید جواب نہ ہوں. نہیں وہ تو آپ نے نفاق کی اس میں یہ بھی کہا نا کہ کوئی مفاد فائدہ، تو میرا تو اس پہ مجھے تو بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے، کیونکہ میں کسی گروپ یا اس کو نہیں پروموٹ کر رہا ہوں. تو اب وہ اس وجہ سے مطلب نقصان اس مفہوم میں کہ اس میں کچھ وہ نہیں ہے، مطلب جو اس طرح سے لوگ اس سے لیتے چیزیں وہ ہمیں نہیں میسر. تو دیکھیں نا اس میں تو آپ کو نقصان اس لیے ہے، میں آپ کو یہ بات ذرا بیان کرنا چاہوں گی، نقصان اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ بہت سے لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. اگر آپ ایک اہل تشیع عالم کو بلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے اپوننٹس ہوں تو وہ تو اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور دوسرے دن ہی آپ جو ہے ان کے جو سخت ترین جو مخالف ہے آپ نے ان کو بلا لیے. تو مطلب یہ تو آپ تو زیادہ سے زیادہ دشمن جمع کر رہے ہیں. وہ بس میں نے کہا چلے شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں رکھا. چلے بہت اچھا یہ. اچھا وہ نفاق پہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ دو قسم ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی نفاق. ایک تو یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اعتقادی نفاق کا فیصلہ تو خدا ہی کرے گا نا. مطلب اب دنیا میں یعنی خود حضور کے دور میں بھی شاید بتایا گیا ان کچھ، لیکن ان کے بعد جیسے عبداللہ بن مسعود کا بس کا کوئی ہے کہ حضور کے بعد اب وہ نہیں رہا. یعنی نہیں رہا سے مراد ہے کہ جن معاشروں میں جبر ہے، معاشروں میں سختی ہے، معاشرتی دباؤ، تو وہاں تو آج بھی ایسے اعتقادی منافقین ہو سکتے ہیں یعنی جنہوں نے اندر سے مذہب کو چھوڑ دیا ہو لیکن جبر کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے یا اس ریاست کے بنے ہوئے قوانین کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس مذہب کے ماننے والوں میں ہی شمار کریں گے. لیکن جو عملی نفاق ہے یعنی اس کو ہم اس مفہوم منافق نہیں کہہ رہے جس کو ہم ایک یعنی مومن، منافق اور کافر کی جو تقسیم کرتے ہیں. مطلب نفاق کی ٹریٹس ہیں اس کے یعنی اندر. منافق یہ ہوتا ہے اب جس شخص کے اندر اس طرح کی صفات ہیں تو اس کو یہ چوکنا ہونا چاہیے بھائی تمہارے اندر مومن کی وجہ منافق کی صفات ہے، یعنی اس کے اندر منافق کی صفات آپ کے اندر، یا جیسے وہ حدیث بھی ہے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں جو نشانیاں بتائی یا ایک روایت میں 4 بھی ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے. یعنی ہونا آپ کو مومن کی شخصیت آپ کی ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنی عملی کمزوری کی وجہ سے یا مفاد کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ اکثر خوف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، کچھ لوگوں کے خوف بہت وہ ہے، کچھ لوگوں کے لالچ ہے، کچھ لوگوں کے انسان کمزور ہے، انسان سے ہو جاتی ہے. اور جس معاشرے میں اگر یہی پروان چڑھ جائے یعنی ہر شخص اپنے محض اپنے ذاتی مقاصد یا مفاد کے لیے ہی غلط بیانی یا اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کرے تو میرا خیال سے وہ معاشرہ تو پھر پستی انتہائی جلدی. اور خاص طور پہ سر اگر دین کا کام اس طرح کیا جائے تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہود کے علماء کے لیے کتنی سخت وعید آئی ہے، مطلب یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. بہت اچھا. چلے بہرحال بہت اچھی گفتگو ہوئی اخلاص اور نفاق پہ. تو انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور رذیلہ اور فضیلہ کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں.